दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ठान रखी है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे गाड़ कर छोड़ेंगे, मगर कैसे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर पीटीए भी गई और बल्ला भी गया। साइफर के हवाले से इमरान खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी को खुशखबरी और इंतखाबी दंगल। सच गया, सियासी पहलवान मैदान में किस तरह उतर रहे हैं और कौन सबसे आगे। और आसफ अली जरदारी साहब की एक मुलाकात जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं आसफ अली जरदारी साहब की मुलाकात का। तो मुलाकात उन्होंने पीटीआई के साबिक वजीर और इमरान खान याजी के मंजूर नज़र कराची से मुंतखब होने वाले जो कि मुंतखब हुए, उनके खिलाफ फिर शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में वो जीते थे। और अब्दुल कादर मुंतखब भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके मुकाबले। तो चंद वोटों से जो है ना ये जीत के शहबाज शरीफ से। मगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए, इसी तरह फैसल वाडा आगे चलते रहे। मगर अब्दुल कादर मंदोखेल ने उनके खिलाफ जो है ना वो रिकाउंटिंग वगैरह का वो दायर की हुई थी। मगर इसी दौरान सेनेट के इलेक्शन भी आ गए, क्योंकि उनकी दोहरी शहरियत भी थी। उसी के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन में गए हुए थे अपना अब्दुल कादर मंदोखेल फैसल वाडा के खिलाफ। तो सेनेट के इलेक्शन आ गए। इमरान खान जी ने अपने क्या उस्तादी क्या गेम खेली। फैसल वाडा का पहले वैसे ये थे, क्योंकि उनका आखिरी मौका उनका मिला हुआ था इलेक्शन कमीशन से। तो उन्होंने कमाल शायरी से पहले फैसल वाडा वाडा का वोट कास्ट करवाया जब यूसुफ रजा गलानी मुंतखब हुए 2021 में। फिर उसके बाद जनाब उनको रिज़ाइन करवा कर फैसल वाडा को भी सेनेटर बनवा दिया गया। तो ये उन्होंने उस्तादी जो है ना ये की, और बड़ी कमाल उस्तादी की। और उसी फैसल वाडा को जनाब आसफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई बिलावल हाउस के अंदर। गालबन ये मुलाकात हुई और बहरहाल कई बातें हुई होंगी। तो जो इस वक्त जो कि इस वक्त अखबारात की जीनत नहीं, जो किसी की यानी कि उसके ऊपर कोई प्रेडिक्शन जो है ना नहीं कर सकता कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई होंगी। तो अब फिर आ जाते हैं जनाब साइफर के हवाले से। तो साइफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गए हुए थे इमरान खान न्याजी साहब और शाहमूद कुरैशी साहब जमानत के लिए। और अतर मनल्ला जो कि पीटीआई के बहुत करीबी समझे जाते हैं, इमरान खान न्याजी साहब के साथ उनकी तस्वीर भी हैं। तो उन्होंने जनाब वो ज़मानत का केस था, ज़मानत के केस के अंदर उन्होंने जनाब जो सवालात किए, वो सवालात जनाब वो ट्रायल कोर्ट वाले सवालात थे जो उन्होंने अपने वकील से किए। जो जो हुकूमत का वकील था, जो साइफर को जो है ना साइफर के ज़मानत के अंदर वो हमरा इस ज़मानत की मुखालफत कर रहा था, उसकी इस हवाले से तो तैयारी थी नहीं, क्योंकि केस ही ज़मानत का था, केस ट्रायल का था नहीं। तो खैर उसके अंदर जो उन्होंने रिमार्क्स वगैरह दिए, एक तो नंबर वन उन्होंने ज़मानत इमरान खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी की मंजूर कर ली। अब इमरान खान न्याजी या शाह महमूद कुरैशी रहा होते हैं या नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। और यकीनी तौर पर इमरान खान न्याजी रहा तो नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई चांस नज़र नहीं आता। बाकी शाह महमूद कुरैशी का कोई मादूम सा चांस है। बहरहाल फिर दूसरा आ जाता है इनका पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के पास इनका केस था। तो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उन्होंने अपने इनको भरपूर मौका दिया गया कि आप ये साबित करें कि आपका इलेक्शन जो है ना ये पार्टी आइन के मुताबिक हुआ है। मगर पीटीआई अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ ये साबित नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हमारा कोई आइन नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्दबाजी में हुए हैं। तो इस वजह से उनको जो है ना ये डेट दी गई थी 20 दिसंबर तक। मगर उन्होंने 4 दिसंबर को ही उन्होंने इंतखाबात खड़गा कर जनाब जो है ना वो सबमिट करवा दी अपना जो भी रिज़ल्ट उनका था, उसको चैलेंज किया अकबर असबाबर ने। फिर ये भी जाकर उठ गया, क्योंकि ना तो फेडरल इलेक्शन कमीशन उन्होंने बनाया पार्टी का, और ना ही शफाफ इंतखाबात हुए। तो इस तरह ये पीटीआई बहसीत जमात भी इलेक्शन से उड़ गई, इस प्रोसेस से उड़ गई, और साथ बल्ला भी इसके साथ साथ उड़ गया। तो बहरहाल ये इनकी अपनी है करनी है पीटीआई की।
چونکہ وہ کوئی بھی کیس وہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں لڑتی، وہ لیتی ہے ٹیکنیکلٹی کے اوپر کہ اگر مجھے پسایا تو دوسروں کو بھی دوسروں سے کیوں نہیں پوچھ رہے، اور اس طرح کی چیزیں لے کر نا فضول سی چیزیں لے کر آگے چلتے ہیں، کیس کے مطابق نہیں جو ہے نا یہ چلاتے ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں جناب، سب سے پہلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انتخابی دنگل کا میں ذکر کروں گا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے اندر جو پیپل پارٹی کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، پھر پنجاب کو لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے یہ کوشش کی، مگر وہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کو تھریٹ بھی تھا، اور جیسے ہی وہ پنجاب کے اندر وہ داخل ہوئے تو ان کو جو ہے نا پنجاب اور سندھ کی سرحد پر ان کو روک دیا گیا۔ پنجاب میں انٹری کے بعد ان کی گاڑی کی چابیاں نکال لی گئی، تو ان کو الیکشن کمپین 2018 میں کرنے ہی نہیں دی گئی۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا بھرپور طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں۔ اس وقت اگر جو ہے نا ان بائزڈ ہو کر اگر دیکھا جائے، جو جماعت الیکشن کو لے کر سیریس ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی الیکشن کے حوالے سے بھرپور تیاری ہے۔ نون لیگ جو ہے نا یہ نامینیشن پیپر کی ڈیٹ کی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ گئی، کیونکہ اس کا ہوم ورک نہیں تھا۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، کا ہوم ورک کیوں نہیں تھا، اس کو میں اگلے پوائنٹ میں بھی میں ڈسکس میں کروں گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کو لے کر کتنا سیریس ہے، اس چیز کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے نامینیشن پیپر لے لیے گئے ہیں اور غالباً جمع بھی کروا دیے گئے ہیں۔ لاہور کا حلقہ ہے NA 128، تو NA 128 یہ ہے، علامہ اقبال ٹاؤن ہے، یہ مسلم ٹاؤن ہے، اس کے اندر گارڈن ٹاؤن ہے، اچرا ہے، اور گلبرگ ہے، اور پنجاب یونیورسٹی بھی اسی کے اندر غالباً آتی ہے، کچھ جو ہے نا یہ کالجز وغیرہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا ہر سوچ ہر طبقہ فکر کا رکھنے والے، یعنی کہ ہر کلاس کے لوگ اس حلقے کے اندر رہتے ہیں، اور یقینی طور پر جو ہے نا پنجاب کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے طالب علم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، جن کے ادھر بھی ووٹ جن کے درج ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور یہ تقریباً جو ہے نا یہ بڑا سینٹرلائزڈ سا یہ حلقہ ہے، یہ تقریباً لاہور کا یہ سینٹر بنتا ہے جو لاہور کو جانتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیچے جناب جو اپنے کینڈیڈیٹ لیے ہیں، ایک تو میاں مصباح الحق کو لیا جو کہ رائیں کینڈیڈیٹ ہے، اور رائیوں کا لاہور کے اندر یہ ووٹ بھی کافی ہے، اور ساتھ حافظ غلام محی الدین۔ تو یہ ان کے نیچے جو ہے نا یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے، بہت ہی دلچسپ یہ الیکشن ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام پورے پاکستان کا جو ہے نا مرکز نگاہ یہ لاہور کا یہی حلقہ ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ یا تو شفقت محمود چوہان یا سلمان اکرم راجہ، زیادہ چانس سلمان اکرم راجہ کے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت ہائی جیک کر لی ہے وکلا نے، عمران خان نیازی کے وکلا نے کچھ ادھر ادھر کیا ہے، جس طرح یہ لطیف کوسا نے بھی اس کے اندر اپنے قدم جمائے ہیں، جبکہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے نا وہ میاں احمد احسان صاحب جو ہے نا یہ امیدوار ہوں گے۔ تو ایک اور میں چلتے چلتے یہ خبر بھی میں ڈسکس کرتا چلوں کہ پنکی پیرنی اور عمران خان نیازی کے درمیان بھی سیاسی رشا کسی عروج پر ہے۔ وہ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گوہر علی خان صاحب، ان کو جناب جو ہے نا عمران خان نیازی نے نامزد کیا، اور گوہر علی خان نے ہی لطیف کھوسہ کو سینئر نائب صدر نامزد کیا، جو کہ پنکی پیرنی کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے عمران خان نیازی کے نامزد امیدوار، جو کہ اس وقت خیر ہیں تو نہیں کیونکہ پارٹی کا الیکشن ہی گیا تو وہ بھی گئے، تو بہرحال اس کے اوپر انہوں نے ان کی اہلیت کے اوپر سوال اٹھایا تھا، تو وہ بیسیکلی وہ پنکی پیرنی کی زبان لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا یہ بول رہے تھے۔ اب جو انتخابی دنگل سجا ہے، انتخابی دنگل کا پہلا مارکہ یہ ہوتا ہے کہ نامینیشن پیپر جمع کرانا۔ تو نامینیشن پیپر کون کس طریقے سے جمع کرواتا ہے، اس سے کسی پارٹی کی یا امیدوار کی سنجیدگی کا اس سے بخوبی اندازہ جو ہے نا یہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی، جیسے میں متعدد بار جو ہے نا یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ انتخابات کو لے کر سیریس ہے، اس کی تیاری ہے، مکمل تیاری ہے، گراس روٹ کے اوپر اس نے تیاری کر رکھی ہے۔ اور پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار جب وہ نامینیشن پیپر جمع کروانے جاتے ہیں تو وہ جلوس کی شکل میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس ان کے ہوتے ہیں، چاہے یہ بلوچستان کا کوئی حلقہ ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے جناب لاہور ہو، ملتان ہو، لیا ہو،
اور کوئی بھی یعنی کہ علاقہ آپ اس کو نام اس کو دیں، گوجر خان ہے، تو کسی بھی جگہ سے آپ دیکھ لیں پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار جو ہے نا بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ، پارٹی پرچموں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ الیکشن کے اندر جو ہے نا یہ الیکشن نامینیشن پیپر اپنے جمع کرانے کے لیے وہ جا رہے ہیں، جبکہ نون لیگ جو ہے نا یہ ان کے جتنے بھی جو نامینیشن پیپر ہوئے جمع، ان کے زیادہ تر جو ہے نا یہ انہوں نے بڑی خاموشی سے جا کر جمع کروائے، جیسے ان کی تیاری نہیں تھی۔ پی ٹی آئی تو ویسے ہی جو ہے نا یہ الیکشن کے سسٹم سے یہ آؤٹ ہے، بلکہ وہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی یا تو ان کو لینے نہیں دیے جا رہے، یا ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا یہ چھینے جا رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت جو ہے نا یہ سخت دور چل رہا ہے، تو بحیثیت جماعت اس کو اپنے آپ کو منانا پڑے گا کہ ہمارا وجود ہے، مگر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے انٹر پارٹی الیکشن کے اندر کو غیر سنجیدگی سے انہوں نے کروایا، تو وہ الیکشن سے تو یقینی طور پر آؤٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ سیکنڈ اسٹریٹجی، اس کی بی پلان ان کا کیا ہے، کس طرح وہ آگے وہ چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ الیکشن کا جو ہے نا یہ بگل بچ چکا ہے، میدان سج چکا ہے، پہلوان میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ اندازہ اسی چیز سے لگائیے گا کہ نامینیشن پیپر جمع کرانے کے لیے کون کس طریقے سے جو ہے نا وہ جاتا ہے، کیونکہ الیکشن کی ایک بیوٹی ہے، ایک حسن ہے الیکشن کا، یہ بھی الیکشن کا حسن ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اپنی اسٹرینتھ کو جب نامینیشن پیپر جمع کرائیں اس وقت شو کریں۔ تو پاکستان پیپل پارٹی پاکستان بھر میں اپنی اسٹرینتھ شو کر چکی ہے، اور ان کو کرارا جواب دے چکی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے اندر سے بالخصوص ختم ہو چکی ہے۔ تو ان کے لیے یہ نامینیشن پیپر جمع ہونا ان کے لیے یہ پہلا جواب ہے۔ باقی جب الیکشن کا پنڈال سجے گا اس وقت بھی ان کو جواب ملیں گے، جب الیکشن کے نتائج نکلیں گے تو تب بھی جو ہے نا یہ کرائے کے دانشور، یہ لفافی دانشور ان کو یہ جوابات مل جائیں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی پنجاب کے اندر کتنی ڈیپ روٹس ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لگایا ہوا پودا جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جس کی آبیاری کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اس کے جو ہے نا مزید اس کے حسن کو نکھار رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔